یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے توسط سے میں آپ مسلمان عزیز طلبہ کرام کو، اپنی مسلمان بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو صرف پروگرام برائے پروگرام نہیں سمجھنا، ہم نے اپنے مد مقابل کھڑے ہونے والے قادیانیت کے فتنے کی طرف غور کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میرا آپ کا ایمان ہے اللہ ایک ہے، میرا آپ کا ایمان ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، میرا آپ کا ایمان ہے اصحاب پیغمبر برحق ہے، میرا آپ کا ایمان ہے قرآن آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے، میرا آپ کا ایمان ہے جنت دوزخ حق ہے، میرا آپ کا ایمان ہے حرمین شریفین کا مقدس سفر جسے میں اور آپ حج اور عمرے کے سفر کے نام سے جانتے ہیں، عظیم سفر ہے۔ اب میرے آپ کے مد مقابل قادیانیت کا فتنہ، مرزائیت کا فتنہ کیوں 125 سال سے اس فتنے کے خلاف محنت ہو رہی ہے، اس فتنے سے امت کو بچانے کی آواز لگ رہی ہے، حفاظت ایمان اور دعوت ایمان کی صدا کیوں لگ رہی ہے؟ یہ قادیانیت کا فتنہ مسلمان کہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے مقابلے میں مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں کہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں کہتا ہوں خدا ایک ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے میں خود خدا ہوں، اس زمین و آسمان کو میں نے بنایا، میں کہتا ہوں اللہ کے سارے نبی سچے برحق تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مرزا غلام قادیانی ان کی اہانت اور توہین کرتا ہے، میں کہتا ہوں حضور اللہ کے نبی ہیں، مرزا کہتا ہے میں نبی ہوں، حضور میں کہتا ہوں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، میں کہتا ہوں حضور کائنات میں بعد از خدا بزرگ کوئی اللہ کے بعد اس پوری دھرتی پر حضور سے اعلیٰ افضل عرفہ اجمل اکمل اطیب اطہر کوئی ذات نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ سے افضل ہوں، میرا ایمان ہے کائنات میں پیغمبر سے افضل کوئی ذات نہیں ہے، معاذ اللہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو پیغمبر سے افضل کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب میں صاحبین سیدنا ابوبکر سیدنا عمر فاروق کا درجہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، الیاذ باللہ خدا کی قسم دل نہیں کرتا آپ جیسے نیک نورانی لوگوں کے سامنے لعین قادیان مرزا غلام قادیانی کا تذکرہ کیا جائے، مگر ڈاکٹر کی مجبوری ہے جب تک مریض کو مرض کی سنگینی سے آگاہ نہیں کرے گا، مریض مرض کی سنگینی کو نہیں لے گا، نہ وہ دوائی استعمال کرے گا نہ وہ پرہیز کرے گا، اسی وجہ سے ہماری مجبوری ہے ہم قادیانیت کی غلاظت میں ہاتھ ڈال کے قادیانیت کے گند کو نکال کے قادیانیت کے الحاظ زدگاہ کفر کو نکال کے مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اے مسلمان، جس قادیانی مرزائی کو تو نے اپنا دوست بنا رکھا ہے، اے مسلمان جس قادیانی مرزائی کے ساتھ تو کاروبار کرتا ہے، اے مسلمان جس قادیانی مرزائی کے ساتھ اسکول میں تو پڑھتا ہے، کالج میں تو اٹھتا بیٹھتا ہے، کمبائنڈ اسٹڈی کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنا دوست کہتا ہے، ہائے کاش مجھے اتنی عمر گزر جانے کے بعد آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کہے میرا نام عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد کا غلام ہوں۔ کا مستقبل روشن زندگیاں خاندانوں کے خاندان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ایک بہن ٹھیک ہو جائے، ایک میں بدلے لینے ہیں، چاہیے علماء سے پوچھئے، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اَوْ يُرْضِينِ رَبِّي يُرْضِيكَ رَبُّكَ۔ اب میرے اور آپ کے پیغمبر محبوب خدا، محبوب کبریا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ سیدنا جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل امین میری اس بات پر گواہ بن جا، میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا اللہ میرے ادنا سے ادنا امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں ڈال دیتا، میں اس وقت تک
اللہ سے راضی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کا نبی اپنی امت سے متعلق اتنا فکر مند، اور یہ امتی دنیا میں ایسا کھو گیا، اس نے اپنے منصب کے پیچھے قرآن کو چھوڑ دیا، اس نے اپنی دنیا کے پیچھے پیغمبر کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے اسٹیٹس کی خاطر پیغمبر کی عزت و آبرو کا سودا کر دیا۔ خدا کی قسم اس بڑے اجتماع میں بڑے ذمہ دار لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، دنیا کفر کے اندر یہ طاقت نہیں وہ قرآن کے پیغام کو تبدیل کر سکے، نبی کے فرمان کے اندر تبدیلی لا سکے۔ جب کبھی بھی قرآن میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، جب کبھی بھی حدیث کے فرمان میں کوئی نقب لگایا جاتا ہے، اس کی بنیادوں میں کہیں قادیانی نواز ہوتا ہے، کہیں یہودی نواز ہوتا ہے، کہیں نصارہ نواز ہوتا ہے۔ یہ جتنے صورت کار ہیں پیغمبر کے دین کے دشمن ظاہر میں اسلام کو پیش کرتے ہیں، باطن کے اندر ان کے قادیانیت چھپی ہوتی ہے، نصارہ کا نصرانیت چھپی ہوتی ہے۔